خوبصورت چہرہ جس پر ہمیشہ مسکراہٹ اور سکون رہتا ہے، ایک ایسا شخص جو کہ ہندو گرو ہو کر بھی، ہندو ایکسٹریمسٹ سوسائٹی کا حصہ ہو کر بھی مسلمانوں سمیت تمام مذہبوں سے محبت اور پیار کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اخلاقیات اور عاجزی کا درس دیتا ہے۔ ہمیشہ پیلے لباس کے اندر نظر آنے والے اس شخص کا نام ہے پریمانند مہاراج، جس کی نہ صرف ہندو بلکہ مسلمان سمیت ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اس کی عزت اور اس کو پیار کرتے ہیں، اور بھارت میں تو ان کو بھگوان سمجھ کر سجدہ بھی کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وراٹ کوہلی جیسے کرکٹر بھی اس کے آگے سجدے میں گرے رہتے ہیں۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ مٹھاس، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ اور رویے کے اندر انسانیت ہوتی ہے، اور شاید ہی کبھی آپ نے ان کو غصے کے اندر دیکھا ہوگا۔ جب ان کے دونوں کڈنی فیل ہوئے، ان کا بائی پاس ہوا، تب ہندوؤں سمیت مسلمان بھی ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اب اس طرح کے اچھے لوگوں کو دیکھ کر یقیناً میری طرح بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ کیوں ایسے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کے لوگ بھی بعض اوقات اصل دین اور اسلام کی سچائی تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ آخر کیوں یہ ہدایت سے دور ابھی بھی گمراہی میں جی رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب ہم سائنٹیفکلی، سائیکالوجیکلی اور سوشیالوجیکلی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ ایسے اچھے لوگ بھی ہدایت حاصل کیوں نہیں کر پاتے وہ یہ ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یہ وجہ شروع ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے بعد ہی اس کی بچپن کی تربیت یعنی خاندان، کلچر، اس کا مذہب، اس کا ماحول، اس کی سوچ کا بنیادی ڈھانچہ بناتے ہیں کہ بڑے ہو کر اس شخص کو سوسائٹی کے اندر رہنا کیسے ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، کس مذہب کو ماننا ہے اور کن کن رسموں کو اپنانا ہے جو کہ ان کے باپ دادا نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی تہذیب کے اندر پیدا ہوا جہاں پر مذہب کے نام پر موجود رسمیں ہزاروں سال پہلے کے قصوں اور فلسفوں پر چل رہی ہوں، نہ کہ دین کی تعلیمات پر، مثال کے طور پر مذہبی شخصیت کو خدا کا درجہ دے کر ان کا ادب ان کو بچپن سے سکھایا جائے، تو ایسا شخص اپنے آس پاس موجود حقیقت اور حق کو کبھی پہچان نہیں پاتا، اور اس صورتحال سے نکلنا اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنے جیسا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بالکل یہی حقیقت حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان، لیکن پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کا آس پاس کا ماحول اس کو حقیقت تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سب سے بڑی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے خود سے حق کی تلاش نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہدایت بھی ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے حق کے راستے کھولتا ہے جن کے دل کے اندر اس حق کو پانے کی خواہش بھی ہو، سچ تک پہنچنے کی بے چینی ہو، اور وہ اس کے لیے تکلیف اور زحمت بھی اٹھا سکیں۔ اچھا اخلاق، عاجزی، نرم دلی، انسانیت، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر صرف اخلاقیات سے انسان کو حقیقت تک پہنچا دیا جاتا تو دنیا کے ہر انسان کو ہدایت مل چکی ہوتی۔ پر اللہ کا قانون ہے کہ جو شخص بھی سچ کی تلاش کے لیے کوشش کرے گا تو ہدایت بھی اسی کو عطا کی جائے گی۔ تیسری وجہ ہے روحانیت کا نشہ جو کہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ ہندوازم کے کلچر کے اندر آرتی، مراقبہ، منتر، دیوی دیوتاؤں کا تصور، گرو کی عبادت کرنا اور پنرجنم جیسے کانسیپٹ اس کے ماننے والوں کو وقتی طور پر روحانی سکون دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ سچ ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ روحانی سکون اور ہدایت کے اندر فرق ہوتا ہے، کیونکہ صرف وقتی سکون تو کافی لوگوں کو کوئی میوزک، کوئی نشہ اور کوئی گناہ بھی دے سکتا ہے، لیکن اصل سکون کا تعلق حقیقت سے ہے، نہ کہ صرف جذبات سے، اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، نہ کہ فلسفوں میں، موسیقی میں اور نہ کسی مراقبے میں۔ تیسری وجہ ہے گرو کلچر۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ جب کسی انسان کو بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ گرو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ہر حکم گیتا کی طرح مقدس ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس گرو سمیت آس پاس کے لوگوں کے اندر بھی سوال کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ تم سے پہلی قومیں اپنے علماء اور مشائخ کی اندھی پیروی کی وجہ سے گمراہ ہو گئیں۔ اسلام عالم دین کی عزت کا حکم دیتا ہے، لیکن پیروی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے سامنے موجود اپنے جیسے انسان کو سجدہ بھلا کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات لاجیکلی سمجھ سے باہر ہے، پر اس گرو کلچر کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار اللہ کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ انسان کی عقل پر لگے ان توہم پرستیوں اور جہالت کے تالوں کو کھولا جا سکے، لیکن روحانی فلسفوں کے اندر کیونکہ عقل کو دبا دیا جاتا ہے اور احساسات کو یعنی فیلنگز کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈسٹ بن کو بھی بھگوان سمجھ کر پوجنے لگتے ہیں۔ چوتھی بڑی وجہ ہے ہندو گروؤں کی ایروگینس اور طاقت جو کہ اس کو سوسائٹی دیتی ہے، اور اس کو چھوڑ کر ایک عام انسان بننے کا خوف، کیونکہ اسلام میں سب مسلمان برابر ہیں۔ ہندو گرو کا سٹیٹس اس کو سوسائٹی کے اندر ایک طاقت دیتا ہے، اور اس کے بھکتوں کے اندر طاقتور شخصیات بھی شامل ہوتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ نذرانوں کی بھرمار اور عزت تو ویسے ہی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ لوگ اس کو بھگوان کا اوتار سمجھ کر، نجات دہندہ سمجھ کر، کرامتیں کرنے والی اور مقدس ہستی سمجھ کر اس کے آگے سجدے بھی کرتے ہیں۔
یعنی آسان الفاظ کے اندر ایک شخص کو بڑی انسانی آبادی پر ایک غیر معمولی کنٹرول مل جاتا ہے بنا کسی لیڈرشپ کے۔ اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ طاقت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قریش مکہ ایک ٹائم کے اندر آ کر یہ حقیقت جان گئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کے سرداروں کو سب سے بڑا خوف یہی کھایا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی سرداری، ان کی طاقت، ان کا رتبہ سب کچھ چھن جائے گا، اور وہ بھی باقی مسلمانوں کی طرح عام مسلمان بن جائیں گے۔ یعنی ساری زندگی انہوں نے جو پروٹوکول انجوائے کیا، جو طاقت انجوائے کی، وہ سب کچھ ختم۔ اور اسی ایک وجہ سے بھی بڑے بڑے سردار آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام کے اندر تمام مسلمان برابر ہیں، کوئی گرو، کوئی چیلے والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ آج کل کے دور کا پیری مریدی والا کانسیپٹ بھی دراصل اسی ہندو کلچر سے لیا گیا ہے۔ یہ اسلام کا حصہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، اور اسی اللہ کے حضور کمزور، طاقتور، امیر، غریب، کالا، گورا، عربی، غیر عربی، سب ایک لباس کے اندر ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر کے اندر سب کی عزت، سب مسلمانوں کی حرمت اور سب کا سٹیٹس برابر ہے۔ اللہ کے سوا کسی انسان کو سجدہ کرنا، اس کو کسی خدائی صفات کے اندر شامل کرنا، کوئی اوتار ماننا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ جن لوگوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر لوگ بھگوان سمجھ کر ان کی پوجا کرتے ہوں، ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، کیا وہ شخص کبھی بھی اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچے گا؟ وہ کبھی سوچے گا کہ انسان کی پوجا سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائے؟ کیوں سوچے گا؟ کیونکہ ان دونوں چیزوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں بینڈ ویگن ایفیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسی چیز کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے جس کو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک انسان بچپن سے ہی سب توہم پرستیاں اور رسمیں دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے، اور اسی ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ کی وجہ سے وہ سچائی کو تلاش کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اکثریت جو کام کر رہی ہے یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن پاک اس دلیل کو ایسے ختم کرتا ہے کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اور اگر تم زمین کے زیادہ لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ پھر ایک انسان کے دل میں یہ خوف کہ اگر میں نے یہ بات مان لی کہ میں ساری زندگی کے لیے غلط تھا، میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، تو یہی شرمندگی اور نفسیاتی تکلیف بھی اس کو سچ قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اور سب سے آخر میں سب سے اہم وجہ کہ لوگ دین کے اندر آسانی چاہتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جبکہ اسلام تو مسلسل کوشش، اپنی مسلسل اصلاح اور مشقت کا نام ہے۔ یعنی ہر مسئلے کے اندر اللہ کے حکم کو ماننا، نماز قائم کرنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے کی ذمہ داری، لوگوں کے حقوق، یہ سب چیزیں بہت محنت طلب کام ہے، اور اسی لیے ان کا اجر بھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف صرف پوجا کر لو، گنگا میں نہا لو، گرو کی خدمت کر لو، کوئی منتر پڑھ لو، کوئی رسم نبھا لو، یہ سب آسان راستے یا پھر شارٹ کٹ ہیں جو کہ لوگوں کو سچ جانتے ہوئے بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں تاکہ وہ اپنی مذہبی ذمہ داریوں سے بھاگ سکیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی فیکٹر ہیں، مثال کے طور پر میڈیا کا پریشر، اسلام کا غلط چہرہ پیش کرنا تاکہ اسلام پھیل نہ سکے، اور یہ چیز بھی اکثر لوگوں کو ہدایت تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ سپتمبر 11 کے حملے کے بعد وہ لوگ جو کہ میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے ویسٹ کے اندر، خاص طور پر امریکہ کے اندر مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، ان کو ایکسٹریمسٹ سمجھتے تھے، سب سے زیادہ انہی لوگوں نے خود اسلام کو سٹڈی کیا، اور اس کے بعد امریکہ کے اندر ریکارڈ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دیکھیں، دنیا میں انسان کو چاہے لاکھ عزت مل جائے، لاکھوں لوگ اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے نام کے نعرے لگائیں، لیکن حق و باطل کے فیصلے انسان کی تعریفوں سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی کتاب سے ہوتے ہیں۔ جس دن بھی انسان ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچ لے کہ کیا میں واقعی اس خدا کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، یا میں صرف روایات اور اکثریت کے پیچھے چل کر گمراہ ہو چکا ہوں، کیا میرا یہ سکون واقعی ایک حقیقت ہے یا پھر ایک عارضی نشہ، تو اسی لمحے ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ کسی شخص کی دشمنی نہیں سکھاتا، کسی کی اچھائی کو نہیں چھپاتا، کسی کے اخلاق کو رد نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو مانو اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ کوئی انسان نہیں بلکہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ سجدہ کے لائق ہے، اور یہی فرق روحانی نشے اور اصل ہدایت کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ نشہ جذبات سے بنتا ہے جبکہ ہدایت عقل، سچائی، اللہ کے نور سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔